وہ جاتے تھے صحرا کے اندر اور صحرا میں جا کر پتہ کیا کرتے تھے، گھنٹوں بلکہ دنوں کے دن کئی سالوں تک وہ اکیلے گھومتے رہتے تھے اللہ کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ تو کچھ دیر کے بعد نا دور سے ایک شخص نظر آیا، 700 کلومیٹر ریگستانی سفر اونٹ کے بغیر، اپنی پیٹھ کے اوپر انہوں نے سامان لادا 700 کلومیٹر بیٹا۔ انہوں نے خود ہے، آپ سوچ سکتے ہو کہ 700 کلومیٹر کوئی پیدل چلے۔ انہوں نے حضرت بلال حبشی سے کہا، مٹی میں اپنا منہ دے کر نا، مٹی منہ کے اوپر لگا کر، اور حضرت بلال حبشی سے کہا کہ ایسا کرو تم اپنا پاؤں میرے منہ کے اوپر رکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک ہیروز۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اباؤٹ صحابہ اکرام۔ تو آلریڈی ہم بچوں کو سنا چکے ہیں 12 صحابہ اکرام کے بارے میں بتا چکے ہیں بیٹا، جس میں سے 10 اشرا مبشرہ ہیں اور ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیکنڈ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامک ہیروز کی سیریز میں آج ہم سٹوری سنائیں گے آپ کو 13 نمبر پہ جو صحابہ ہیں، رینکنگ میں نہیں، بس ایسے ہی ہماری رینکنگ میں، ٹھیک ہے۔ 13ویں صحابہ کے بارے میں بتائیں گے آپ کو، جن کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنا ہوگا نا، ماشاءاللہ آپ کو دکھائی ہوگی، سٹوری میں سنا ہوگا۔ چلیں آپ کو سناتے ہیں سٹوری حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ ایک گینگسٹر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ گینگسٹر قبیلے سے، مائک کدھر ہے آپ لوگوں کا؟ گینگسٹر قبیلے سے، تو گینگسٹر قبیلے سے، تھے گینگسٹر، وہ خود گینگسٹر تھے اور اس قبیلے کے سردار تھے۔ مطلب کون سا قبیلہ؟ مطلب قبیلہ ان کا غفاری تھا اور ان کا نام تھا ابو ذر، گینگسٹر۔ اچھا، ان کے قبیلے کا نام یو نو وٹ دے ڈو، کیا کرتے تھے وہ؟ چوری۔ یہ جو قافلے جاتے تھے نا، ایک کوشچن دو پاپا کو، یہ جو قافلے جاتے تھے نا رستے میں، اونٹوں کے اوپر، جن کے اوپر سامان ہوتا تھا اور تجارتی سامان جن کے اوپر ہوتا تھا، جن کے اوپر چیزیں ہوتی تھیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جانے کے لیے، ان کو رستے میں ڈھونڈ لیتے تھے، مطلب لوٹ لیتے تھے، مطلب ڈاکو تھے۔ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ ایک گینگسٹر قبیلے کے سردار تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر پاپا ان کے گناہ زیادہ سے کم تھے؟ بیٹا اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے، اور جس نے اسلام قبول کر لیا اس کے گناہ مائنس ہو جائے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تب تبلیغ سٹارٹ بھی نہیں کی تھی، تو وہ اس لیے بھی انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، وہ جاتے تھے صحرا کے اندر اور صحرا میں جا کر پتہ کیا کرتے تھے، گھنٹوں بلکہ دنوں کے دن کئی سالوں تک وہ اکیلے گھومتے رہتے تھے اللہ کی تلاش میں، حق کی تلاش میں، اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ اسی طرح کرتے تھے۔ ان کے مطلب دل میں ایک نہ آتا تھا کہ یار یہ زندگی جو ہے وہ اصل زندگی نہیں ہے۔ وہ حق کی تلاش میں ہمیشہ لگے رہتے تھے، اسلام آنے سے پہلے بھی، اور جب اللہ کو ڈھونڈتے رہتے تھے، مطلب جو حق کی تلاش ہے اس کو کرتے رہتے تھے۔ اور پھر جب ان کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کی ہے اور ایسے مطلب اسلام کے بارے میں ان کو تھوڑی سی انفارمیشن ملی، تو انہوں نے اپنا قبیلہ چھوڑا اور اپنے بھائی کے حوالے کیا اس کی سرداری، اور وہ خود آ گئے مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ گئے اور لوگوں کو دیکھنے لگے۔ لوگ جو ہے وہ تب خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہے نا وہ بت ہوتے تھے، ان بتوں کو پوجا کرتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے باہر نا، پتہ ہے نا خانہ کعبہ کے باہر کیا رکھا ہوا تھا، لوگوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ان بتوں کو پوجتے تھے۔ تو وہ چپ کر کے دیکھتے تھے، لیکن ان کو یہ بات جو ہے نا وہ بالکل بھی پسند نہیں آتی تھی کہ لوگ بتوں کو کیوں پوجتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ بت پرستی جو ہے وہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور ہے، جس کو پوجنا چاہیے وہ ذات اور ہے۔ تو 3 دن تک وہ وہاں پہ بیٹھے رہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی ان کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کو گھر لے کے آئے، ان کو کھانا شانا کھلایا، رات سٹے کیا، 1-2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ یہ بہت اچھے انسان ہے، تو ان سے دل کی بات کرنی چاہیے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کو بالکل صحیح آدمی کے پاس بھیجا، جو پہلے سے اسلام میں شامل ہے، داخل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کو ان کے پاس بھیجا، کیونکہ پہلے ہی مسلمان تھے۔ یہ اللہ کی پلاننگز ہوتی ہیں نا بیٹا۔ تو پھر ان کو دیکھ کے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ کن کے پاس لے کے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو پھر انہوں نے وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام کو قبول کیا اور کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ماشاء اللہ. پھر انہوں نے یہ کلمہ پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں کی اور ان کو کہا کہ آپ ابھی ایسا کرو اپنے قبیلے میں واپس چلے جاؤ. ابھی جو بھی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کا بہت برا حال کرتے ہیں لوگ, پیٹتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے جیسے ہیں حضرت سب کو آلموسٹ, جیسے حضرت سعد بن سب کو آلموسٹ, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. لیکن آپ جو ہیں وہ بہت بہادر تھے کیونکہ وہ سردار تھے اس قبیلے کے جو لوگوں کو لوٹتا تھا, ہاں مافیا کے. وہ یہ اس کا نا آپ کو پتہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کے قبیلے کا نام کیا تھا؟ غفاری. ان کے قبیلے کا نام تھا غفاری اور ان کا نام تھا ابو ذر. تو پھر نا وہ خانہ کعبہ میں آئے اور انہوں نے اونچی ساری جو ہے نا سب کے سامنے کلمہ پڑھ لیا اور کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. تو لوگوں نے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. وہ تو عام بات تھی نا. لیکن پھر جب لوگ ان کو مار رہے تھے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تب وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابھی نام مجھے ذہن میں نہیں آ رہا, تھوڑا سا بھول گئے ہیں پاپا. چلیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو وہ نہیں بیٹا, وہ تو خود ایک نبی تھے, پیغمبر تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا نے ان کو بچایا اور بولا اور تم لوگ نہیں جانتے کہ یہ غفاری قبیلے سے ہیں. لوگ ڈر گئے, پھر پیچھے پیچھے ہو گئے کہ اگر تم نے اس کو کچھ کر دیا نا تو پھر غفاری قبیلہ جو ہے وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا. گینگسٹر قبیلہ تھا, گینگسٹر قبیلے سے. ان کو بتایا کہ تمہارا پالا جو ہے وہ گینگسٹرز ہی تھے. ہاں جی, وہ سردار تھے گینگسٹر قبیلے کے بیٹا. اسی لیے انہوں نے پھر ان کو جب بتایا تو انہوں نے کیا کیا, لوگوں نے چھوڑ دیا, پیچھے پیچھے ہٹ گئے کہ یہ نہ ہو کہ ہماری شامت آ جائے. ان کے گلے کاٹ جو بھی کرتے ہیں مطلب. ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے نا پھر حضرت ابو ذر غفاری جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ تم اپنے قبیلے میں چلے جاؤ. اور یہ کام انہوں نے 2-3 دن کیا, 2-3 دفعہ مار کھائی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پہ وہ اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت کی تھی, کافی نصیحتیں کی. اور ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ جیسا تم کھاؤ گے ویسا ہی اپنے غلاموں کو کھلانا, ویسے ہی اپنے غلاموں کو پہننے کو دینا. تو یہ نصیحت جو ہے نا وہ حضرت ابو ذر غفاری کے ذہن میں تھی. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے قبیلے میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ کھانا بناؤ. تو جو ان کے غلام تھے وہ تو قبیلے کے سردار تھے نا, انہوں نے کھانا بنایا. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آ کر بیٹھ کے کھاؤ. تو ان کے جو غلام تھے وہ پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے کہ ہم تو ان کے ساتھ برابری میں بیٹھ بھی نہیں سکتے. جب انہوں نے کہا نہیں تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ آپ سردار ہیں. انہوں نے بولا کہ سردار میں کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا. اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے نا لوگ ان کے ساتھی, وہ ڈر کے وہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے کھانا کھاتے ہوئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں, ڈیڈ ہونے دو. کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے کہ ہمارے جو سردار ہیں وہ آج یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. اس بات سے جو کہ بہت بڑی بات تھی. بری بات نہیں تھی بیٹا, بڑی بات تھی نا. پہلے وہ ایسے نہیں تھے. پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے جو ہے وہ حق اور سچ کی تلاش جس کی میں کہہ رہا تھا وہ مجھے مل گیا. پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قبیلہ جو ہے وہ اپنا مسلمان کیا, اپنے اخلاق سے اور اپنی دعوت سے لوگوں کو حق بتا کے. ماشاءاللہ کیسا زبردست کام کیا انہوں نے. اس لیے تو اسلام اتنا طاقتور ہے. ہاں جی, اسلام الحمدللہ ہمیشہ سے طاقتور ہے, چاہے اس کے پاس لوگ کم بھی ہوں, لڑنے والے فائٹر کم بھی ہو, لیکن اللہ کی مدد ہمیشہ اسلام کے ساتھ ہے. ابھی ایران کے ساتھ ہی دیکھ لو, آپ دیکھ رہے ہو نا ایران جیت رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح پاکستان ہیلپ کرے تھوڑی ابھی نصیب فرمائے. تو پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے تو وہ بھی وہاں پہ چلے گئے ہیں. تو ایک اور واقعہ سناتا ہوں. پھر وہاں پہ نا حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسٹوری سنائی ہے نا بابا نے, دا بلیک مین. ان کو آپس میں کوئی بات ہوئی تو حضرت ابو ذر غفاری نے ان کو بول دیا کہ وہ کالی ماں کے بچے. ان کو بولتے تھے نا لوگ, اور بھی بولتے تھے, لیکن وہ تو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر انہوں نے پہلی دفعہ سنا تھا کہ کسی نے ایسا کہا ہے. وہ بھی مدینہ میں ہجرت کرنے کے بعد تو حضرت عثمان, ان کا حضرت بلال کا بہت سارا دل دکھا نا. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بتایا کہ میرا آج بہت دل دکھا ہے, میرا پہلے کبھی بھی اتنا دل نہیں دکھا تھا, کیونکہ اب تو مجھے ایک مسلمان بھائی نے ایسا بول دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سب کو بلا لیا اور فرمایا کہ لوگ ابھی بھی جہالت کی دنیا میں رہ رہے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اگر لوگ ایک دوسرے کو رنگ, نسل اور دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر سمجھیں گے تو پھر یہ اسلام کا تو کوئی فائدہ نہیں نہ ہوا. تو حضرت ابو ذر غفاری اتنا ان کو دل دکھانا اس بات سے کہ میں نے یہ کیا ہے, انہوں نے حضرت
بلال حبشی سے کہا, مٹی میں اپنا منہ دے کر نا, مٹی منہ کے اوپر لگا کر, اور حضرت بلال حبشی سے کہا کہ ایسا کرو تم اپنا پاؤں میرے منہ کے اوپر رکھو, مطلب ان سے اور بولا مجھے معاف کر دو, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ کے گلے سے لگا دیا. کتنا پیارا سین ہوا ہوگا, ہے نا. کیا کیا حضرت بلال نے, ان کو پکڑ کے ان کو حق کر دیا, ماشاءاللہ. اور پھر ایک غزوہ تبوک پہ نا, جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سارے جو ہیں وہ مل کر جائیں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس جنگ میں شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا. منافق پتہ نہیں کس کو بولتے ہیں, جو دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور اوپر سے کچھ اور ہوتا ہے. کہ ہمیں مرنا مرنا بھی نہیں ہے, اور اسلام کے اندر سے دشمن تھے. اسلام کو صحیح طریقے سے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا, اوپر سے کیا تھا ڈر کی وجہ سے, کہ اگر اب بھی ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تو ہمیں ہو سکتا ہے پٹائی ہو, سمجھ رہے. تو پھر غزوہ تبوک کے موقع پر ایک جگہ پہ نا قافلے کا جو جنگ کے لوگ جو جنگ پہ جا رہے تھے نا, ان کا ایک جگہ پہ پڑاؤ ہوا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ ہی نہیں اٹھا. لوگ آگے چلے گئے اور حضرت ابو ذر غفاری جو ہے وہ اونٹ کو اٹھانے کی کوشش میں لگے رہے, لیکن اتنی دیر میں قافلہ بہت آگے چلا گیا. وہ اللہ نے جو بھی کہہ لیں آپ. تو لوگوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ وہ والا صحابی, وہ والے بھی نہیں آئے, مطلب اس غزوہ میں جس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس میں شامل نہیں ہوگا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا. تو صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ بھی نہیں آیا, وہ بھی نہیں آیا, وہ بھی نہیں آیا. تو ایک صحابی نے بتایا کہ ابو ذر غفاری بھی جو ہے وہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چپ کر گئے. اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ جو اللہ کی مرضی, اگر کوئی چاہے گا, اللہ چاہے گا تو کوئی آ جائے گا, اور اگر اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں آئے گا. جب حضرت ابو ذر غفاری کا ان کو پتا چلا نا کہ وہ بھی نہیں آئے, تو وہ چپ کر گئے. تو پھر وہ ان کو لینے جنگ میں کوئی بھی پیچھے چھوڑ کے کسی کو لینے نہیں جاتا بیٹا. تو کچھ دیر کے بعد نا دور سے ایک شخص نظر آیا. 700 کلومیٹر ریگستانی سفر, اونٹ کے بغیر, اپنی پیٹھ کے اوپر انہوں نے سامان لادا. 700 کلومیٹر بیٹا, انہوں نے خود ہے. آپ سوچ سکتے ہو کہ 700 کلومیٹر کوئی پیدل چلے, اور ریگستان میں, گرمی میں. تو پھر تو کافی دن لگ گئے ہوں گے. کافی دن, کتنے, کافی, اس ٹائم کے کوئی 10 ڈیز, 20 ڈیز, 15 ڈیز, یہ دن تو نہیں بتایا, لیکن 700 کلومیٹر سفر آپ نے پیدل کیا, اپنا سامان جو ہے وہ پیٹھ کے اوپر لاد کے, سر کے اوپر پکڑ کے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں منافقین میں شمار ہو جاؤں, شامل ہو جاؤں, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ اس جنگ میں لازمی شامل ہونا. تو آپ اونٹ پیچھے چھوڑ کر خود آگے اپنے سامان کو اپنی پیٹھ کے اوپر لاد کر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص آ رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک شخص نے بتایا, لوگوں نے بتایا کہ ایک شخص دور سے آ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, جنگ ختم ہوگی نہیں, ابھی وہاں پہ پہنچے تھے جہاں پر جنگ کرنی تھی. مطلب وہ 10-20 دنوں کے بعد آیا تھا, تو وہ جنگ تو نہیں, تھوڑے دنوں کے بعد ہی بیٹا, مطلب تھوڑے ٹائم کے بعد ہی. وہ پیچھے پیچھے جس طرح اونٹ چلتا ہے نا, اتنی سپیڈ سے آتے رہے ہیں. مطلب پانی بھی نہیں ملا, پانی تو تھا, رکھا تھا نا انہوں نے, اپنے پیٹھ کے اوپر سامان رکھ لیا تھا, لیکن 700 کلومیٹر پیدل سفر کیا انہوں نے. یہ کسی نے نہیں نہ کیا اس میں. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابھی پتہ نہیں تھا کہ وہ شخص کون ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا. کیا فرمایا؟ یہ جو آنے والا شخص ہے یہ کون ہو جائے, اللہ کرے یہ کون ہو, ابو ذر ہو. تو پھر جب وہ قریب آئے تو دیکھا حضرت ابو ذر غفاری, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ گئے, اور آپ نے فرمایا دیکھو ابو ذر کو. کیا فرمایا؟ دیکھو ابو ذر کو, اکیلا آ رہا ہے, اکیلا ہی اس دنیا سے جائے گا, اور آخرت میں بھی اکیلا ہی اٹھایا جائے گا. اور کچھ مسلمان جو ہیں, جب اس کا آخری ٹائم آئے گا ان کا, حضرت ابو ذر غفاری کا, تو کچھ مسلمان جو ہے وہ ان کا جنازہ ادا کریں گے, کچھ. تو پھر حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں وہ, ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین کے اوپر اور اس نیلے آسمان کے نیچے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچا انسان اس دنیا میں نہیں ہے. کیا فرمایا؟ اس زمین کے اوپر, اس آسمان کے نیچے, اچھا اس آسمان کے نیچے, اس زمین کے اوپر ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. ماشاءاللہ, کتنا بڑا, نہ آج تک کوئی پیدا ہوا, کتنا بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لقب دیا کہ اس نیلے آسمان کے نیچے حضرت ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی بھی نہیں ہے. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ نا حضرت ابو ذر غفاری کا ایک کیس آ گیا. آپ جو ہے وہ جج تھے نا,
حضرت ابو ذر غفاری فیصلے کے لیے آ گیا تو آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو سنا اور فیصلہ سنا دیا. تو وہ جو بھی فیصلہ تھا ان کے حق میں بیان کر دیا. جو بھی ان کی آپس میں پرابلم تھی نا, تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ جو ابو ذر غفاری ہے اس فیصلے اس کیس کو جیت گئے ہیں. تو جو دوسرا آدمی تھا نا, تو اس نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا کہ آپ نے تو دوسرے فریق کو مجھے سنا ہی نہیں ہے. اگر آپ دونوں کا جھگڑا ہو جائے تو میں آپ دونوں کو سنوں گا نا, کہ پاپا اس نے یہ کیا اور یہ بتائے گی اس نے یہ کیا, پھر پاپا فیصلہ کریں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے. تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ ابو ذر اس کی بات سنے بغیر ہی کیا فرمایا کہ ابو ذر جو ہے وہ سچے ہیں, مطلب سچے ہیں اور انہوں نے کیس جیت لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو کیس سنا ہی نہیں ہے میرا, دوسرے فریق نے کہا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات یاد ہے کہ اس دنیا میں اس نیلے آسمان کے نیچے حضرت ابو ذر غفاری سے سچا انسان کوئی بھی نہیں نہ پیدا ہوگا. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا, مسلمانوں کے پاس بہت دولت آ گئی تھی. پتہ ہے نا, جب ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ شام اور وہ قلعہ جو ہے وہ فارس کا فتح کیا تھا, تو اس کے بعد مسلمانوں کے پاس بہت دولت آ گئی. تو حضرت ابو ذر غفاری جو ہے نا, وہ مسلمانوں کو سمجھاتے تھے کہ اس دولت سے پیار نہ کرو, اللہ سے پیار کرو, اس دنیا سے پیار نہ کرو, اس کی دولت اور مال سے پیار مت کرو. وہ ان کو سمجھاتے تھے. تو پھر جو گورنر تھے شام کے, انہوں نے ان کو مدینے میں بھیج دیا کہ یہاں پہ یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور جھگڑتے ہیں کہ دنیا کی دولت سے پیار مت کرو. اس وجہ سے ان کو وہاں سے شام سے ملک بدر کر دیا گیا. ملک بدر مطلب کہ ان کو بھیج دیا کہ آپ مدینے میں جائیں. اور جب وہ مدینے میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی مسلمانوں کے پاس بہت ساری دولت ہو گئی ہے. تو انہوں نے وہی تبلیغ جو ہے نا لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیا, تو وہاں پہ مدینے میں بھی شروع کر دیا. تو پھر لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جو اس ٹائم کے خلیفہ تھے, اور کہا کہ ہماری جان جو ہے وہ حضرت ابو ذر غفاری سے چھڑائیں, یہ ہمیں دنیا کی جو دولت ہے اس سے دور کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دنیا کی دولت سے دور کرتے ہیں. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریں کہ مدینے سے چلے جائیں لوگوں کے کہنے پہ, اور ان کو بتایا کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پر مطلب لڑائی ہو سکتی ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے. حضرت عثمان نے حضرت ابو ذر غفاری کو کہ آپ مدینے چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں. پھر انہوں نے چھوڑ دیا. بوڑھی عمر میں اپنی بیوی کو لے کر, اپنی بیٹی کو لے کر, ایک بیٹی بھی تھی ان کی, اپنی بیٹی کو لے کر آپ مدینہ سے دور چلے گئے. ان کا نام نہیں مجھے پتا بیٹا, سٹوری ہے نا, لانگ سٹوری تو نہیں ہے نا. تو پھر وہ مدینہ سے دور چلے گئے. مدینہ سے دور پھر جب وہ بیمار ہو گئے, ایک دن بیمار ہو گئے, اور ان کی بیوی اور بیٹی, مطلب وہ جنگل میں ایک ہی گھر تھا جہاں پہ وہ رہ رہے تھے, جنگل میں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم دنیا میں اکیلے آئے ہو, اکیلے جاؤ گے, اور آخرت میں بھی اکیلے ہی اٹھائے جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی دیکھو, پھر جب وہ بیمار ہو گئے تو ان کا آخری ٹائم آیا تو ان کی بیوی جو ہے وہ رونا شروع کر دیا اس نے کہ ہم اس جنگل میں کس طرح سے ان کا کفن دفن کریں گے. دفنانے کے لیے زمین بھی کھودنی چاہیے نا بیٹا, غسل بھی کروانا چاہیے. تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ تم ایسے کرنا, جب میں مر جاؤں گا تو میری جو چارپائی ہے وہ رستے میں, جیسے یہ باہر ہم نکلیں تو رستے میں رکھ دینا. مجھے پورا یقین ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ مسلمان اس کا جنازہ پڑھائیں گے. تو تھوڑی دیر بعد وہاں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ گزر رہا تھا. تو ان کی بیوی نے اور بیٹی نے رونا چلانا شروع کر دیا کہ ہماری مدد کریں, ہیلپ کریں ہماری. تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ابو ذر غفاری. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو آپ؟ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا. آج بھی ان کی قبر جو ہے وہ مدینہ سے کچھ دور ایک جگہ کا نام ہے, جگہ کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا, وہاں پر ان کی قبر اکیلی ہے. وہ مدینہ سے دور ہے, کافی دور, ایک جنگل میں ہی ہے, اکیلی قبر ہے ان کی اس جگہ پر, مطلب سائڈ پہ جنگل میں ان کی اکیلے کی قبر ہے. اور ساری زندگی انہوں نے دنیا سے کسی بھی چیز سے پیار نہیں کیا, دولت سے, مال سے. اگر ان کو پیار کرنا ہوتا تو دیکھو اب وہ تو گینگسٹر قبیلے کے سردار تھے اور جو کچھ مرضی لوٹ لیتے تھے, لیکن انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی فکر کی ہے ہمیشہ.
اور اسی کے ساتھ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں اتنی ہی آسائشیں دیں جتنی آسائشوں میں ہم اپنے دین پر اپنے ایمان پر قائم رہ سکیں. اللہ تعالیٰ زیادہ دے اور ہمیں استقامت دے کہ ہم اپنے دین کے اوپر جو ہے وہ قائم رہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے پاپا آپ سے دعا کہتے ہیں کہ دعا کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا کرے اور آخرت میں بھی. جی بیٹا. اگر ہم جنگ میں شہید ہوئے تو اگر ہمارے گناہ بھی زیادہ ہوں تب بھی ہم جنت میں. اگر جنگ میں شہید ہو گئے تو اس میں آپ کو ایک کرائٹیریا بتا دیتا ہوں. کسی کا حقوق العباد، آپ نے کسی کے پیسے نہ کھائے ہوں، کسی کو تھپڑ نہ مارا ہو، کسی کو گالی نہ دی ہو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تو اپنے جو قیامت نہیں، وہ جنگ کی